ہے، اور امام عالی مقام کی یاد میں جس کی آنکھ سے آنسو بہہ جاتا ہے، امام حسین کی گارنٹی ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کہ امام حسین فرماتے تھے من قطرت عیناہ فینا قطرۃ او دمعت عیناہ فینا دمعۃ اسواہ اللہ الجنہ۔ کہ امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ ہماری محبت میں کسی کی آنکھ سے اگر ایک آنسو ٹپک پڑے، او دمعت عیناہ فینا دمعۃ، یا آنسو نہ ٹپکے، صرف آنکھ میں آنسو آ جائے اور ڈھلک جائے ہماری محبت میں، اس کا بدلہ یہ ہوگا اسواہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اس روایت کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسلم شریف کی ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا، چونکہ آنسوؤں کا آنا یہ اختیاری بات نہیں ہے، جو دل سے آنسو آتا ہے اس کے نہ روکنے میں اختیار ہوتا ہے اور نہ نکالنے میں اختیار ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کی تجلی ہوتی ہے جو دل پر پڑتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اس کے لیے 3 دن کی قید نہیں ہے۔ آج لوگ امت کو گمراہ کر رہے ہیں 3 دن والی روایت سنا کر جو سوگ والی ہے، اور مکس کر رہے ہیں سوگ اور غم کو۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم اتنے اچھے لوگ ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول پاک کا سوگ تو 3 دن ہوا، لیکن سرکار کے وصال کے بعد 6 ماہ تک سیدہ زہرا کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے۔ سیدہ کائنات کو پتہ نہیں تھا کہ سوگ 3 دن ہوتا ہے، لیکن آپ اسی ہجر میں سیدہ کائنات کا وصال ہوا، اور آپ یہ شعر پڑھا کرتی تھیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیام۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد میرے دل پر دکھوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر وہ دکھ اور مصیبتیں پہاڑوں پر پڑیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور دنوں پر پڑیں تو دن رات بن جائیں۔ سیدہ کائنات کا وصال ہی حضور کے ہجر میں روتے روتے ہوا، پھر وہ 3 دن والی روایت کے در گئی۔ اور ہمارے جتنے علماء ہیں یہ روایات بیان کرتے ہیں اور سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور کی جدائی میں، سرکار کے غم میں، سیدنا بلال حبشی نے اذان دینا چھوڑ دی۔ وہاں سے وہ شام میں چلے گئے، ایک عرصے تک وہ شام میں رہے اور واپس نہیں آئے کہ مسجد نبوی میں جب وہ دیکھتے تھے کہ جس ستون کے پاس نبی پاک علیہ السلام بیٹھتے تھے اس ستون کی طرف دیکھتے تو رونا شروع کر دیتے، اس دیوار کو دیکھتے جہاں سرکار ٹیک لگاتے تھے، حجرے کو دیکھتے، جب سرکار نظر نہ آتے تو حضرت بلال روتے تھے۔ پھر آپ شام چلے گئے تو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور سرکار نے فرمایا بلال یہ کیا ستم ہے، یہ کیا جفا ہے کہ تم نے ہمارا شہر چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت بلال پھر واپس مدینہ شریف تشریف لائے سرکار کی زیارت کے بعد، اور آپ اتنا روتے تھے۔ جب آپ واپس آئے تو مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا اور ہر طرف یہ شور تھا کہ رسول پاک کے اذان دینے والے سرکار کے مؤذن تشریف لے آئے ہیں، اور لوگ روتے تھے اور بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے کہ رسول پاک کے مؤذن تو آ گئے ہیں، رسول پاک کب تشریف لائیں گے۔ حضرت بلال سے عرض کیا کہ آپ اذان دیں، اذان نہیں دیتے تھے۔ فرماتے تھے جب پہلے میں اذان دیتا تھا، جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو سرکار دو عالم پر نظر پڑتی تھی، اب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب نہ مانے تو لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سے عرض کیا کہ آپ سفارش کریں۔ جب وہ گئے تو ان شہزادوں کی بات مانی، حضرت بلال نے اذان شروع کی تو اذان مکمل نہیں کر سکے۔ یہ صرف 3 دن کی بات نہیں تھی، سال گزر گئے، لیکن سرکار کے ہجر میں حضرت بلال حبشی اسی طرح رو رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو ساری سیرت مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سوگ تو 3 دن تھا، لیکن سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا، حضور کے چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا،
1 سال تک مکمل سال، پورا سال رسول پاک نے غم کیا. یہ سب سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے. تو غم اور چیز ہے، دل کی محبت سے آنسو آنا اور چیز ہے، اور سوگ اور چیز ہے. سوگ کے شرعی احکام ہیں اور اس پر تو عمل ہی نہیں کرتے ہم لوگ. وہاں ہمارے فتاوے کدھر چلے جاتے ہیں کہ 3 دن تک میت کے گھر کھانا نہ پکے. فقہاء نے لکھا ہے کہ میت کے گھر 3 دن تک کھانا نہ پکایا جائے، وہاں دعوت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ سوگ میں ہوتے ہیں. رشتہ داروں کا کام ہے کہ کھانا کھلا کے بھیجیں، یہاں تیسرے دن کل کی جاتی ہے. اگر اس فتوے پہ عمل کیا جائے تو چوتھے دن کل کرنی چاہیے، میت کے گھر کھانا نہیں پکنا چاہیے. ہمارے جو فقہاء ہیں خصوصاً ہندوستان کے اندر ان کے فتوے موجود ہیں، فتاوی رضویہ میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ 3 دن سے پہلے میت کے گھر کھانا پکانا ناجائز ہے. تو سوگ کے شرعی احکام اور ہیں، غم اور چیز ہے، غم کی کوئی مدت نہیں ہے. ہم لوگ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کا نام لیتے تھکتے نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حالات پر جو سب سے مستند کتاب ہے امام موفق کی ہے، مناقب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے پاس موجود ہے. اس میں امام ابو حنیفہ کا ذکر خیر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو سیدنا امام زید سے عقیدت تھی. لیکن ہماری یہ تاریخ کی اور ستم ظریفی ہے کہ آج تک امت کو یہ تعارف ہی نہیں کرایا گیا کہ امام زید کون انسان تھے. امام زید امام حسین کے پوتے ہیں اور کربلا شریف کے بعد یہ پہلے اپوزیشن لیڈر ہیں جو باطل کے خلاف کھڑے ہوئے، ظالم حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے. ورنہ کربلا شریف کے بعد عام طور پر خاموشی ہو گئی تھی. بہت کم کہیں چھوٹی چھوٹی تحریکیں اٹھیں، لیکن بڑے پیمانے پر ظلم کے خلاف کوئی اٹھ نہیں رہا تھا. امام زید 40 سال کے قریب عمر مبارک تھی، امام حسین کے پوتے ہیں، امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں. آپ حشام بن عبد الملک کی ظالم حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے. اس وقت بھی مولوی موجود تھے جنہوں نے کہا کہ جو حکومت کے خلاف کھڑا ہوا باغی ہوتا ہے، لہذا ان کو قتل کیا جائے. گنجائش تھی ان کے پاس، ہر کوئی دلیلیں ڈھونڈ لیتا ہے کہ جو حکومت کے خلاف کھڑا ہوا وہ باغی ہوتا ہے، لہذا امام زید باغی ہیں. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ فتویٰ گیا، آپ نے فرمایا وہ باغی نہیں ہے، ظالم کے خلاف جہاد کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور امام زید کا اس وقت ساتھ دینا ایسے ہے جیسے بدر میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا. یہ امام ابو حنیفہ کا تاریخی قول ہے اور تمام ان کی سوانے کے اندر لکھا ہوا ہے. فرمایا خروج زید یداہی رسول اللہ یوم بدر، اور فرمایا یہ جو امام زید کی جنگ ہو رہی ہے یہ بدر صغرا ہے، یہ چھوٹی بدر ہے. فرمایا زید کا اس ظالم حکومت کے خلاف کھڑا ہونا یہ بغاوت نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جہاد ہے کہ اس میں جو شامل ہوگا وہ ایسے ہی ہے جیسے بدر میں رسول اللہ کا اس نے ساتھ دیا. اس فتوے کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا. اس حالت میں آپ نے اس زمانے میں 3000 درہم امام زید کی خدمت کے لیے بھیجے. امام زید کا ساتھ دیا، جیل کے اندر سے ہی مدد کرتے رہے، فتویٰ بھی دیا، لوگوں کو تعلیم بھی دی، امام زید کی بیعت بھی کی. امام زید میدان میں شہید ہو گئے، ان کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے. یہ تاریخ بھی لوگوں کو بتانی چاہیے کہ رفض کی ابتدا کہاں سے ہوئی. ساتھ چھوڑ دیا، امام زید تنہا شہید ہو گئے. 50 مہینے تک علامہ ابن کثیر سے لے کر امام ابو الحسن اشعری سب ائمہ نے لکھا ہے امام زید کی لاش مبارک 50 مہینے تک سولی پہ لٹکی رہی. آپ کا سر مبارک کاٹ کر آپ کے جسم مبارک کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور 50 مہینے تک امام زید کا جسم مبارک لٹکا رہا. اور بندہ وہ تھا کہ سیدنا امام جعفر صادق سے پوچھا گیا. ہماری جو حدیث شریف پڑھتے ہوئے جو سپورٹڈ بکس ہیں جو ہم پڑھتے ہیں تو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیان کرنے والا راوی کیسا ہے، ان میں ایک بڑی کتاب ہے تہذیب الکمال امام جمال الدین مزی کی. اس کی 7ویں جلد میں امام زید کے حالات میں وہ لکھتے ہیں کہ کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے کہا کیا امام جعفر صادق یہ آپ کے چچا جو زید تھے ان کے بارے میں کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں اور لوگ ان کے خلاف ہیں، لوگ ان سے نفرت کا اعلان کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو زید سے نفرت کا اعلان کرتا ہے خدا اور رسول اس سے نفرت کا اعلان کرتے ہیں.
फरमाया वल्लाहि लअक़राना, ज्यादा गहराई में जानने वाला उसका नाम जैद था। फरमाया मा तरका लिदीनिना व दुनियाना मिसला, जैद तो दुनिया से चले गए, अपने जैसा न दुनिया के लिए छोड़ के गए न आखिरत के लिए, अपने लिए वो बेमिसल जात थी, वो चले गए, उन जैसा पीछे कोई नहीं रहा। ये इमाम जाफर सादिक उनके बारे में फरमाते हैं। और इमाम जैद का तारुफ ये था कि उनको खलीफुल कुरान कहा जाता था। रात दिन कुरान के साथ ताल्लुक, उठते बैठते कुरान मजीद के साथ ताल्लुक, इतना ताल्लुक था इमाम जैद का कि जब आप शहीद हो गए, अब इमाम जैद जब उस वक्त कुरान मजीद इस तरह मुकम्मल 30 पारे छपे हुए हर एक के घर में नहीं थे, लोगों को ज़बानी कुरान मजीद के नुस्खे याद होते थे। कहीं कहीं कुरान मजीद किसी के घर कोई नुस्खा, कोई 10 पारे होते थे। एक मंजिल होती थी जब इमाम जैद किसी इलाके में चले जाते, लोग तलाश करते हुए आते तो कोई पूछता कि बताएं इमाम जैद किस घर में होंगे, हर बंदे का जवाब आता था जिस घर में कुरान का नुस्खा होगा जैद उस घर में मौजूद होगा। और हज़रत इमाम मनावी ने अल-कवाकिब अद-दुर्रिया के अंदर लिखा है कि सैयदना इमाम जैद को जब लाश उतारी गई और फिर उसको जला दिया गया, 50 महीने के बाद फिर उसकी राख की कब्र बनाई गई, राख को दफन कर दिया गया, तो उस कब्र से भी तिलावत कुरान मजीद की आवाज आती थी। अब जो मैं अर्ज कर रहा था, इमाम जैद शहीद हो गए, कई साल गुजर गए। इमाम मुवफ़्फ़क़ लिखते हैं कि जब भी इमाम जैद का जिक्र आता था, आंसुओं की तरह, आंसू सावन की बारिश की तरह इमाम अबू हनीफा ज़ारों को रोना शुरू कर देते। इमाम अबू हनीफा नहीं समझते थे कि 3 दिन सोग था, सारी जिंदगी इमाम अबू हनीफा इमाम जैद की याद में रोते रहे। कम अज कम उन लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए जो इमाम अबू हनीफा का नाम लेते हैं। और सारा जोर और सोशल मीडिया पर ये तकरीरें, आंसू, भाई आंसू किसी के इख्तियार में है ही नहीं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, सोग और चीज है और गम होना और चीज है, लेकिन किसी की याद में आंसू बहा लेना ये और चीज है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम के हयात पढ़ें, नबी पाक अलैहिस्सलाम, सिर्फ वो सीरत का बाब पढ़ लें कि जब सरकार दो आलम का वसाल हुआ उसके बाद सहाबा इकराम की क्या कैफियत थी। एक सहाबी अपने खेत में काम कर रहे थे, खबर मिली कि रसूल पाक का वसाल हो गया, तो कहने लगे अल्लाह मेरी आंखों की बिनाई को वापस ले ले, मैं सरकार के बाद किसी और को देखना नहीं चाहता। उसी वक्त बिनाई उनकी चली गई। एक और सहाबी थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद उनकी अचानक नज़र कमज़ोर हो गई, बिनाई चली गई, नज़र कुछ नहीं आता था, तो लोग इयादत करने के लिए आए, हौसला अफजाई करने के लिए आए, तो वो फरमाने लगे क्यों आए हो? अर्ज़ किया इसलिए आए हैं कि आपकी बिनाई चली गई है, हम आपसे हमदर्दी करने के लिए, दिलजोई करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। फरमाया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रसूल पाक दुनिया से ओझल हो गए हैं, अब हिरन की आंखें भी मिल जाएं तो मेरे किसी काम की नहीं है। तो ये इस चीज़ को, दो चीज़ों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। ये मौलवी था साफ तो नहीं बता रहा कि ये शिया हो चुका है या शिया होने वाला है, मगर इसके बातों से अंदाज़ा लग रहा है कि ये कह यही रहा है कि मैं शिया क्यों हुआ। इस मौलवी को पता चल गया है कि रोना सुन्नत है, रोना सवाब है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोना तो कम अज़ कम अजर जन्नत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोना सुन्नत है और उसका अजर जन्नत है। अच्छा, ये मौलवी ने सारा कुछ बताया है, ये नहीं बताया कि हज़रत ज़ैद ने जंग हुकूमत से क्यों की। उसने विरासत और जहागीर फ़िदा के लिए ही जंग की थी। और इस मौलवी ने साफ साफ बता दिया कि मैं भी शिया इसी वजह से हुआ हूँ, जहागीर फ़िदा और मातम हुसैन की वजह से। मैं शिया क्यों हुआ? अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वाला मौलवी शिया हो गया है।